بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح معاشرے کے دوسرے طبقوں کے لیے باعث رحمت تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کشوں یعنی مزدور، معمار، لوہار، بڑھئی، درزی، کمہار اور ایسے ہی دوسرے محنت مزدوری کرنے والے لوگوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ کوئی بھی محنت کش لائق تحقیر نہیں بلکہ واجب التکریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں محنت کشوں کے خیر خواہ اور سرپرست تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور نمونہ عمل کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین قسم کے آدمی ہیں جن سے قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی شریف اور آزاد آدمی کو اغوا کر کے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا، پھر اس سے پورا کام لیا اور کام لینے کے بعد اس کو مزدوری نہیں دی۔ صحیح بخاری۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے کبھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کر کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان باتوں کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے کہ نمبر ایک، مزدور اور اجیر کو کام پر لگانے سے پہلے اجرت طے کر لی جائے۔ نمبر دو، اگر کوئی مزدور کسی ناگہانی سبب یا ناراضی وغیرہ کے باعث اپنی اجرت وصول کیے بغیر چلا جاتا ہے اور اجر اس کی اجرت کسی کاروبار میں لگا دیتا ہے جس میں منافع ہوتا ہے، تو اجر مزدور کے مطالبے پر اس کو اجرت کے ساتھ منافع بھی دینے کا پابند ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محلے کی مسجد میں بنو سلمہ کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ مقتدیوں میں سے ایک صاحب نے، جو کہ دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ سے تھکے ہارے تھے، نیت توڑ کر اپنی نماز الگ پڑھ لی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ فلاں صاحب نے جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص منافق ہے۔ ان صاحب کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم محنت کش ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں اور اونٹوں کے ذریعے پانی بھرتے ہیں۔ آج معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ میں دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ سے سخت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس پر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں میں فتنہ برپا کرو گے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، کمزور اور محنت کش سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر سیاہی یا کچھ اور نشانات دیکھ کر پوچھا، تمہارے ہاتھ پر یہ سیاہی کیسی ہے یا نشانات کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پتھروں پر پھاوڑا یعنی کدال چلاتا ہوں اور محنت مزدوری کر کے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتا ہوں۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا، یہ ایسا ہاتھ ہے جس کو آگ نہ چھوئے گی۔ ملازمین اور مزدوروں کے ساتھ توقیر و تکریم ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے جنازہ میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اس کا اس درجہ اہتمام کرتے تھے کہ ایک سیاہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ چند دنوں آپ کو وہ نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا، تم لوگوں نے مجھے کیوں اطلاع نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا لوگوں نے اس کے معاملہ کو حقیر سمجھا۔ پھر ارشاد ہوا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور قبر ہی پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حسن سلوک ہی کا ایک عمل یہ ہے کہ اگر خدام بیمار پڑ جائے تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں میں ایک یہودی لڑکا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ایک خادم ہے جو غلطیاں اور زیادتیاں کرتا ہے، کیا میں اس کی پٹائی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار اور پھر تیسری بار یہی سوال کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ دریافت کیا کہ آخر کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 بار۔ ظاہر ہے کہ اس میں 70 کی تحدید مقصود نہیں ہے بلکہ کثرت مقصود ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے کسی خادم یا زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں۔ مشرکین میں سے جو شاعر لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور اشعار کی صورت میں انہیں جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے، برائی سے لبریز ان اشعار کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے بھرے اشعار سے دینے کی ذمہ داری قبول کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دے دیں۔ ان کا جواب سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس کام کے لیے علی مناسب نہیں۔ تب پھر کون موضوع ہے یا رسول اللہ؟ وہ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جن لوگوں نے تلوار سے میری مدد کی ہے، کیا وہ اپنی زبان سے مدد نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک انصاری اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ کے دشمنوں کے جواب میں جو اشعار کہوں گا وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہوگا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم ان لوگوں کے ہجو یعنی برائی کیسے کرو گے جن کے خاندان سے میں خود ہوں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے سچے رسول، میں آپ کے نسب کو ان میں سے اس طرح نکالوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعریف کے انداز میں دیکھا اور مشرکوں کو جواب دینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ پھر اہل زبان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی شاعری سے مشرکوں کے چھکے چھڑا دیے۔ اشعار میں ان کی برائیوں کا اپنی شاعری کے ذریعے ڈٹ کر جواب دیتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اشعار میں اس طرح تعریف کرنے لگے کہ مشرک ناکوں چنے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ خوش نصیب شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔
انہیں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ملا۔ والدہ کا نام فریحہ تھا۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھیں۔ انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت حسان کے خاندان میں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ ان کے باپ دادا اور پردادا بھی شاعر تھے۔ خود انہوں نے شاعری میں وہ نمایاں کمال حاصل کیا کہ اپنے دور کے بہترین شاعر مانے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ 52 سال کے لگ بھگ تھے۔ اپنی زندگی کا جتنا حصہ اسلام سے پہلے گزارا، قریب اتنا حصہ اسلام کی حالت میں بسر کیا، گویا ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی کے موقع پر ایمان لائے۔ اس وقت تک ان کی شاعری کی دھوم ہو چکی تھی۔ بچہ بچہ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اسلام سے پہلے شاعری ہی ان کا شوق تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائیوں میں وہ اپنے قبیلہ کی تعریف میں اشعار کہتے تھے اور اس کو انتقامی کارروائیوں پر ابھارتے تھے۔ لڑائیوں سے فرصت ملتی تو بادشاہوں کے درباروں میں چلے جاتے، ان کی شان میں قصیدے کہہ کر انعام حاصل کرتے۔ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشرکین کے اشعار کا جواب دینے کی ذمہ داری سونپی۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں منبر بچھایا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ کفار کے اشعار کا جواب دیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھتے تھے۔ یہ اشعار کفار کے سینوں پر سانپ کی طرح لوٹتے تھے۔ ایک بار کسی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کی صورت میں برائی کی۔ آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حسان میری طرف سے جواب دیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی حسان کی مدد فرما۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسان مشرکین کے خلاف اشعار پڑھیں، جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر حضرت حسان کے اشعار کی تعریف بیان فرمائی، انہیں دعائیں دیں اور مشرکین کی یاوہ گوئی کا جواب دینے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب تمام غزوات میں اور تمام اہم موقعوں پر اہل حق کی حمایت میں اشعار پڑھے۔ مشرکین کے خلاف ایسا کلام پڑھا کہ ان کے سینے چھلنی ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی مشرک کی ہجوم کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوم کی تو میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا، اور اس بات کی جزا اللہ کے ہاں ہے، اور ہم میں اللہ کا امین جبرائیل علیہ السلام ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں انہوں نے بہت پرجوش اشعار پڑھے۔ اسی طرح کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اپنے اشعار میں بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا۔ مشرکین کا مسلمانوں سے زبانی مقابلہ ہوا۔ اس موقع پر مشرکین کی طرف سے ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اپنی قوم کی تعریف میں بہت سے اشعار پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور زبرقان کو جواب دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسی ردیف اور قافیے میں اس وقت ایسے شعر کہے کہ زبرقان کے ساتھی تک بول اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، البتہ تحفے تحائف ضرور بھیجے۔ ان تحائف میں 2 قبطی بہنیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود نکاح فرمایا، جبکہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اس طرح حضرت حسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بن گئے۔ ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جبکہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کافی مدت تک زندہ رہے۔ ان دنوں یہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے اشعار سناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح ایک دن شعر پڑھ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر اشعار نہ پڑھیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد میں اشعار پڑھتا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں 54 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ کافروں کے مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار کہے سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کے ذریعے انہیں منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کے کہے ہوئے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے ہرگز نہیں دیکھا، اور نہ آپ سے زیادہ خوبرو کسی عورت نے کوئی بچہ جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ جیسا پسند فرماتے تھے ویسے ہی پیدا ہوئے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک نبی ہیں جو مایوسی اور انبیاء کے گزرنے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب دنیا میں نبیوں کی پوجا ہونے لگی تھی وہ ہمارے لیے روشن چراغ بن گئے، اور ہادی وہ اس طرح چمکتے ہوئے نمودار ہوئے جیسا کہ تیز کی ہوئی تلوار چمکتی ہے۔ انہوں نے ہمیں آتش جہنم سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے یہ اشعار کہے: بے شک وہ قوم نامراد ہوئی جن کے پاس سے ان کا نبی چلا گیا، اور ان لوگوں نے عزت پائی جن کے پاس وہ تشریف لے گئے، اور وہ صبح و شام سفر طے کر کے پہنچے۔ جس قوم سے اس کا پیغمبر چلا گیا اس کی عقل بھی جاتی رہی، اور جن لوگوں میں تشریف لا کر پیغمبر نے قیام فرمایا انہیں اپنے نور سے روشن کر دیا۔ اہل مدینہ کے رب نے انہیں گمراہی کے بعد ہدایت نصیب فرمائی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ جو حق کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ ان چند اشعار سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے سینکڑوں اشعار ان کے دیوان میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک مرتبہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔